السلام علیکم، میں ہوں بنت ایوب۔ کیا آپ جانتے ہیں صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں یا آپ کو کچھ چاہیے جو آپ کو نہیں مل رہا تو آپ بیٹھ کر رو رہے ہیں، ہلکان ہو رہے ہیں، ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے صبر یہ ہے؟ نہیں، صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ کا توکل اللہ پہ ہو کہ یہ چیز جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اگر یہ میرے حق میں بہتر ہوئی تو اللہ پاک مجھے یہ ضرور دیں گے۔ جیسے کہ آپ کی امی، جب آپ کہیں جاتے ہیں اپنی امی کے ساتھ، ایک بچہ اپنی امی کے ساتھ کہیں باہر جاتا ہے تو وہ ہر چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، پر اس کی ماں اس کو سب کچھ نہیں دلاتی، جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے وہی دلاتی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا آپ کو وہ چیز دیں گے جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو، جو آپ کے فیوچر کے لیے بہتر نہ ہو؟ آپ کا کام ہے دعا مانگنا اور اللہ پہ توکل کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ہاتھ میں سارے معاملات لیں گے، آپ چاہیں گے کہ نہیں جو میں چاہتا ہوں میں وہ حاصل کر کے رہوں گا، جو چیز میرے لیے بہتر نہیں بھی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے پر آپ کا دل کر رہا ہے کہ وہ آپ کو مل جائے وہ چیز، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ اس چیز میں آپ کو خوار کر دیں گے۔ فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یا ایسا ہو جائے گا، تو جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہے وہ ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے حال کو نہ دیکھو، اپنے خیال کو دیکھو۔ لوگ بہت پینک ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں کہ آپ کیا بنیں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو جب اللہ نے آپ کی چیز جو نصیب میں لکھی ہے وہی آپ کو ملے گی۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں پھینکے گئے تھے تو کیا اس وقت وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو ایجپٹ کا بادشاہ بننا تھا اور وہ بن گئے۔ یعنی حالات کیسے چینج ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے صرف توکل رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے اپنے لیے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، اور اللہ پاک ایسے بندے سے بہت محبت فرماتے ہیں جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اگلی چیز آپ کے لیے ریڈی ہوگی اگر آپ کی لائف میں اللہ پاک ہوں گے تو۔ صحیح بخاری میں 7405 اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ سے اچھا گمان کیا کریں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ ہی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی دوست۔ جو بھی نیگیٹو سوچ آپ کے دماغ میں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جسٹ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم۔ جنت فردوس کے 100 درجات ہیں، ہر کسی کو جنت فردوس نہیں ملے گی، آپ جتنی محنت کریں گے اس کے مطابق آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ آپ اگر صبر کریں گے، اپنے مشکل سے مشکل وقت میں صبر کریں گے تو اللہ پاک اس سے آپ کے درجات بلند کرتے جائیں گے۔ واللہ یہ کام آسان نہیں ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے، پر اگر کوئی انسان صبر کرتا ہے تو اس کا اجر بہت ہے۔ اگر کسی پہ پریشانی یا تکلیف آ جاتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے محبت نہیں کرتے، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے دور ہو گئے، پر ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ پاک پریشانی اور تکلیفیں اور آزمائش اسی کو دیتے ہیں جس کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، تاکہ آپ اس پریشانی میں صبر کریں، اس تکلیف کو برداشت کریں، اور صبر میں آپ کے جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اس کی سخت سے زیادہ نہیں آزماتا، اس کی جان سے زیادہ اس کے اوپر پریشانی یا تکلیف نہیں ڈالتا، جتنا وہ صبر کر پاتا ہے اتنی ہی ڈالتے ہیں۔ سورہ عمران میں آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہارا مددگار ہو؟ اور مومنوں کو تو صرف چاہیے اللہ پر ہی یقین اور توکل رکھیں۔ یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے، انما العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں کوئی چیز دے دوں تو اس پہ اترایا نہ کرو، اگر کوئی چیز میں چھین لوں تو اس پہ غم نہ کھایا کرو۔ یعنی آج کل کے جو حالات ہیں، جس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں
جو آج کل فیل ہو جاتے ہیں یا ان کی سپلی آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ بالکل ڈپریشن انگزائٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ان سے صرف یہی ہے کہ اگر آپ کے نصیب میں ہوا، اگر آپ نے پوری محنت کی ہے، تو اگر اللہ پاک پہ آپ کو پورا توکل ہے تو آپ کامیابی ضرور پائیں گے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں اور اس چیز پہ جو آپ کو نہیں ملی اس پہ صبر کرتے ہیں تو کیا پتہ آگے جو آنے والا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا آنے والا کل تمہارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔